اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس وقت ایک کمرے میں موجود ہوں۔ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم انشاءاللہ العزیز میں اور میرا دوست جناب شہرام صاحب، ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم انشاءاللہ صحابہ کرام کی جو زندگیوں کے واقعات ہیں نا، وہ امت تک پہنچائیں اور امت کو یہ بتائیں کہ ان صحابہ اکرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں، اس امت کے لیے ان صحابہ اکرام نے کیا کیا کچھ کیا ہے۔ میں یہ چاہوں گا، ہمارا یہ مشن ہے اور ہم یہ مشن لے کر انشاءاللہ نکلے ہیں۔ آج کی نشست میں آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں گا۔ شہرام صاحب، واقعہ ایسے ہوا ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ والا ملک تھا، اس کے بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا، اس نے حضرت عمر فاروق کو مارنے کا پلان بنایا، قتل کرنے کا۔ اس نے جناب اپنے غلام سے کہا، اپنے غلام کو عطر دیا، خوشبو دی اور ایک زہر کی شیشی دی، اور یہ کہا کہ یہ جو عطر ہے نا، یہ جا حضرت عمر کے پاس لے جا، پہلے ان کو عطر دینا، اور جب وہ عطر کی خوشبو سونگیں گے نا، وہ اس میں مست ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد انہیں زہر کی شیشی دے دینا۔ اب وہ غلام جانے لگا ہے تو دو تین تحفے اور دے دیے، ایک خوبصورت لڑکی ساتھ دے دی اور کچھ پیسے بھی دے دیے کہ یہ بھی ان کو تحفے میں دے دینا۔ اب وہ غلام گیا جناب، غلام جاتا ہے مکے میں، پوچھتا ہے لوگوں سے، بتاؤ جی حضرت عمر فاروق کہاں ہے، آپ کا حاکم کہاں ہے، آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارے بادشاہ نے کبھی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا ہی نہیں، وہ تو ایک عام سا انسان ہے۔ یاد رہے کہ عمر فاروق وہ تھے جو جناب 36 لاکھ مربع میل کے حاکم تھے اور اینٹ کا سرانہ لے کے درخت کے نیچے سو جایا کرتے۔ کوئی ایسے سوتا ہے جو حاکم ہو، جو وزیر اعظم ہو؟ ہمارے تو وزیر اعظم کے پروٹوکول ہی بنے ہیں، لیکن عمر فاروق کی ایک زندگی تھی۔ تو جب وہ شخص آیا، لوگوں نے کہا کہ جا عمر کو ڈھونڈنا کون سا مشکل کام ہے، جا مکے میں کسی درخت کے نیچے سویا ہوگا۔ وہ شخص گیا اور جناب دیکھا حضرت عمر فاروق ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جی میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، فلانے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا لا تحفہ کون سا ہے؟ اس نے پہلے جناب پیسے دیے، تو آپ نے وہ پیسے قبول کر لیے کہ مسجد نبوی کا کام ہو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا کام ہو رہا ہے، چلو وہاں کام آئیں گے۔ آپ نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ اور دوسرا، اس نے ایک نوجوان لڑکی تھی، تو آپ نے اس کی صورت کی طرف دیکھ کے کہا کہ واہ کیا خوبصورت اللہ نے چہرہ بنایا ہے۔ اور ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے کہا ہے نوجوان تو اس سے شادی کر لے، کیا تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے نکاح پڑھ دیا اور آپ نے کہا کہ یہ آج کے بعد تیری بیوی ہے۔ اب تیسرا تحفہ اس نے عطر کا دیا، کہنے لگا کہ یہ جی اتنا تیز عطر ہے نا، اتنی خوشبو اس کی اچھی ہے، آپ جس کپڑے پہ لگائیں گے نا وہ کپڑا پھٹ سکتا ہے، جتنی دفعہ مرضی دھو لیں یہ خوشبو ختم نہیں ہو سکتی، وہ کپڑا پھٹ سکتا ہے لیکن خوشبو ختم نہیں ہو سکتی۔ اب چوتھی چیز جو بادشاہ نے اسے دی تھی کہ تو نے یہ زہر دینا ہے، زہر اتنا تیز تھا کہ اگر اس زہر کو کوئی سونگ ہی لینا وہ بندہ فوت ہو جاتا، انتقال کر جاتا تھا، مر جاتا تھا۔ اب اس شخص نے یہ سوچا کہ یار اتنا شریف انسان ہے، اگر میں نے اس کو مارا تو مجھ سے یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ تو اس نے جب وہ دیا نا زہر، تو خود ہی بتا دیا کہ جی یہ زہر ہے۔ اب اس نے بات بدل دی، کہنے لگا جی ہمارے بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ جو آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے نا، آپ اسے یہ دے دیں، یہ اتنا تیز زہر ہے اگر کوئی اسے سونگ لے تو وہ بندہ مر جاتا ہے۔ تو آپ نے اس سے زہر لیا اور مسکرائے۔ آپ نے کہا ہاں میرا ایک دشمن ہے بہت بڑا۔ کہنے لگا جی مجھے یقین نہیں آ رہا آپ کا کوئی دشمن ہے۔ کہنے لگے ہاں میرا ایک دشمن ہے جو میرے اندر رہتا ہے، دے تو اچھی بات ہے تو یہ زہر لے کے آیا۔ آپ نے اس سے شیشی پکڑی، جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اور شیشی پی لی۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ اتنا تیز زہر کہ اسے سونگنے سے بندہ مر جاتا ہے، یہ بندہ شیشی پی گیا، زہر کی پوری شیشی اپنے اندر لے گیا، اس سے کچھ نہیں ہوا۔ 10-15 منٹ بعد
حضرت عمر فاروق کا جو چہرہ تھا نا 10-15 منٹ کے لیے وہ سرخ لال ہو گیا اور آپ کو پسینہ آ گیا. اب وہ کانپ رہا ہے, وہ بندہ کانپ رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق 10-15 منٹ کے بعد اس کے سامنے پھر توانا حالت میں کھڑے ہو گئے. تو کہنے لگے کہ میں نے یہ زہر اپنے رب کے بھروسے پہ پیا تھا, مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا, اس لیے میں نے یہ زہر پیا ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ میرے رب کی طاقت اس زہر سے زیادہ ہے. تو مجھے دیکھ لے کچھ نہیں ہوا. وہ وقت کے حاکم تھے, انہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی, ان کا اللہ کی ذات پہ یقین اتنا تھا. آج ہمارا یقین نہیں ہے, ہمیں کچھ ہو جائے ہم کہتے ہیں جی ہمسایوں نے کچھ کر دیا, اس نے کچھ کر دیا ہے. وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اللہ چاہے تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے. آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ ہم یہ کوشش کیا کریں گے, ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, جو مرضی یہاں آئے. ہم انشاءاللہ ایک ہفتے میں ایک دن ضرور حضرت عمر فاروق کی زندگی کے حوالے سے اور بھی دیگر صحابہ کرام, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت مولا علی شیر خدا, جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک واقعہ سنایا کریں گے. دعا کریں کہ جو میں نے کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.